بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وعنهم على المنبر إنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجد منه الجد ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على هذه الأعواد. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن كعب قال سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه وعنهم نحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن محمد بن كعب سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه وعنهم نحوه. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کا تذکرہ چل رہا ہے. کچھ وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگی ہیں، ان دعاؤں کو وہ اپنی سندوں سے پیش کر رہے ہیں. یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے کہ وہ اپنے منبر پر تشریف فرما ہے اور یہ دعا کر رہے ہیں انہ لا مانع لما اعطیت، کہ اللہ تو جو چیز عطا فرما دے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جو چیز دینا چاہتے ہیں کوئی اس روک لگا سکتا نہیں ہے. ولا معطی لما منع اللہ، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو روک دیں کوئی دے سکتا نہیں. اس عقیدے کو بھی بہت زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آج کل لوگ جب حالات میں گرفتار ہوتے ہیں تو بس کسی نے بندش لگا دی ہے، کسی نے ایسا کر دیا ہے، کسی نے ایسا کر دیا ہے، ایسی باتیں اچھے لوگ بھی دین پر عمل کرنے والے کرتے ہیں کہ بس سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا سمجھ رہے ہیں. یہ ایسا معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ جو کروا رہے ہیں سب سارے اختیارات انہی کے ہاتھ میں منتقل ہو چکے ہیں، وہ جو چاہیں کریں. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ کر سکتا نہیں. اللہ جس چیز کو روکنا چاہیں کوئی دے نہیں سکتا، جس کو روک دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منه الجد، اور کسی مرتبے والے کا مرتبہ اللہ سے ہٹ کر اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یعنی کوئی کتنے اونچے مقام پر فائز ہو
اس کا وہ منصب اور مقام جو ہے اللہ کے مقابلے میں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اور جس آدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو اس کو دیا جا رہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دعائیہ کلمات کو پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں سمیت ہؤلاء کلمات من النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ہذہ الاعواد، کہ میں نے ان کلمات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے کہ آپ انہیں ممبر کی سیڑھیوں کے اوپر تشریف فرما ہو کر یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہوئے اس دعا کے کلمات کو نقل کیا۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا قاسم بن جمیل قال حدثنا محمد بن مسلم عن ابن ابي حسين قال خبرني عمرو بن ابي سفيان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اوثق الدعاء ان تقول اللهم انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي لا يغفر الذنوب الا انت رب اغفر لي۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے عمدہ اور مضبوط اور قابل اعتماد دعا یہ ہے کہ تم دعا کے اندر یہ کلمات کہو کہ اللہم انت ربی وانا عبدک، کہ اللہ آپ میرے پروردگار ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ ظلمت نفسی، میں نے گناہوں اور نافرمانیاں کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا۔ واعترفت بذنبی، مجھے اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ لا یغفر الذنوب الا انت، گناہوں کو تیرے علاوہ اور کوئی بخش نہیں سکتا۔ رب اغفر لی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کہ یہ سب سے اعلیٰ دعا ہے تو دعائیہ کلمات میں، اس لیے کہ آدمی کے گناہ معاف کر دیے جائیں کہ ساری خوبیاں اس کو حاصل ہیں۔ حدثنا یحیی بن بشر قال حدثنا ابو فطن عن ابن ابی سلمۃ یعنی عبد العزیز عن قدامہ بن موسیٰ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو اللهم اصلح لي دینی الذی هو عصمۃ امری واصلح لي دنیای التي فيها معاشی وجعل الموت رحمة لي من كل سوء او کما قال۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کلمات سے دعا کر لیا کرتے تھے کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری، کہ اللہ تو میرے لیے میرے دین کو درست فرما دے جو میری جائے پناہ ہے، گویا اسی کی طرف اسی کے اوپر میری بنیاد ہے۔ واصلح دنیای التی فیہا معاشی، اور اللہ تو میرے لیے میری دنیا بھی درست کر دے کہ میری زندگی اسی میں گزر رہی ہے۔ وجعل الموت رحمۃ لی من کل سوء، اور موت کو میرے لیے ہر گناہ سے گویا بچاؤ کا اور ذریعہ، حفاظت کا ذریعہ بنا دے۔ بعض روایتوں میں ہے وجعل الموت راحۃ لی من کل سوء۔ حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتعوذ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ وقال سفیان فی الحدیث ثلاث زدت انا واحدۃ لا ادری ایتہم۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک تو من جوہد البلائے،
آزمائش کی سختی سے۔ اب جوہد بلا سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہے کہ ایسے حالات جس کے تحمل اور برداشت کی آدمی میں طاقت نہ ہو۔ بعضوں نے جیسا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ اولاد کی کثرت اور مال کی قلت، ظاہر ہے اس صورت میں آدمی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو اسی کو جوہد بلا کی انہوں نے تشریح کی، اگرچہ ایک فرد ہے اس کا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایسے حالات کہ جن میں آدمی موت کی تمنا کرنے لگے، زندگی کے اوپر موت کو ترجیح دے، ایسے حالات میں جب آدمی گرفتار ہو جاوے، اسی کو جوہد البلا سے تعبیر کرتے ہیں، آزمائش کی سختی۔ بدر کی شقا اور بدبختی کے پانے سے، یعنی حالات بدبختی اور شقاوت والے ہو جائیں، وسوئی قضائے اور تقدیر کی برائی سے، برے فیصلے سے، تقدیر کا کوئی ایسا فیصلہ جو آدمی کے لیے مشقت کا باعث ہو، اس سے پناہ چاہیے، اور شماتت الاعداء اور دشمنوں کے خوشی منانے سے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے جوہد البلا، درک الشقا، سوء القضاء، ان سب میں ایسے حالات سے جب آدمی دوچار ہوتا ہے تو دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع ملتا ہے۔ گویا ان تینوں میں یہ بات تو پائی جاتی ہے۔ ویسے عام انداز میں بھی اس سے پناہ چاہی گئی کہ ایسے حالات میں اللہ گرفتار ہونے کی نوبت نہ آنے دے کہ اس کی وجہ سے ان حالات میں گرفتار دیکھ کر دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع ملے۔ یہ سفیان بن عیینہ اس روایت کے راوی ہیں کہ حدیث میں تو 3 چیزیں ہیں، میں نے ایک چیز کا اضافہ کیا، یہ مجھے یاد نہیں کہ وہ کون سی ہے، لیکن دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو شماتت الاعداء والا جز ہے وہ زائد ہے اس میں۔ ویسے دوسری روایتوں میں اس سے بھی پناہ چاہی گئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پہلے جب وہ روایت کرتے تھے اس کو الگ سے بتلاتے تھے، بعد میں یہ ہے کہ وہ روایتوں کی بنیاد پر انہوں نے بھی انہی دعاؤں کا معمول بنایا تھا، دونوں قسم کی روایتوں کو سامنے رکھ کر، پھر بعد میں ان کو یہ جو ہے یاد نہ رہا کہ یہ دوسری روایت سے جو چیز لے کر کے میں نے اضافہ کیا ہے وہ کون سی۔ حدثنا عبید اللہ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن عمرو بن میمون عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ قال كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يتعوذ من الخمس من الكسل والبخل وسوء الكبر وفتنة الصدر وعذاب القبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ ان 5 چیزوں سے حفاظت کرے۔ ایک تو سستی سے۔ سستی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کی عادت میں آدمی میں قدرت ہے، کر سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو وہ تعب اور مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، مشقت اور تعب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کام کو انجام نہیں دیتا، اسی کو کسل اور سستی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سستی جو ہے وہ بھی آدمی کو بہت ساری خوبیوں سے محروم کر دیتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی کمال اگر حاصل کرنا چاہتا ہے آدمی، خوبی چاہے وہ دنیا کی ہو یا دین کی، بہرحال اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو تعب اور مشقت اٹھانا ہی پڑے گا اور کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ اگر وہ سستی کا شکار ہو جائے گا تو یہ چیزیں حاصل ہونے والی نہیں۔ تو گویا حصول کمال کے اندر یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے اس سے پناہ چاہیے گی۔ تو جہاں پناہ چاہتا ہے آدمی اس سے بچنے کا بھی اہتمام کرتا ہے، خالی دعا پر اکتفا نہیں۔ جیسے ایک آدمی روزی کے لیے دعا کرتا ہے تو روزی کے اسباب کے لیے محنت بھی کرتا ہے، مشقت بھی اٹھاتا ہے۔ اسی طرح سستی سے بچنے کی خالی دعا پر اکتفا کرے اور چارپائی پر پڑا رہے، یہ نہیں، بلکہ ساتھ میں عملی طور پر بھی چستی کا مظاہرہ کرنا ہی پڑے گا۔ شروع میں ذرا بھاری معلوم ہوگا چستی کا یہ کرنے، لیکن پھر دھیرے دھیرے جب مزاج میں یہ چیز راسخ ہو جائے گی تو پھر سستی کا مقابلہ آدمی کے لیے آسان۔
عبادات کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. بھائی فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل معلوم ہوتا ہے, نہیں ہمت کرو اٹھ جاؤ, جو بھی ہو مشکل, میں اس کے لیے ضرور جاؤں گا. چند روز تک اس طرح ہمت سے کام لے کر چستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھیں گے تو پھر یہ اٹھنا آسان ہو جائے گا, پھر یہ چیز طبیعت میں ناسک ہو جائے گی. ہر کام میں یہی ہے. والبخل, اور کنجوسی سے, یعنی بخلا کہ آدمی کے مال کو خرچ کرنے کے معاملے میں مال کی محبت کی وجہ سے رک جائے. تو یہاں بخلا سے مراد وہ کنجوسی ہے جو حقوق واجبہ کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتی ہے. جو حقوق شریعت میں واجب کیے ہیں, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں جیسے زکوٰۃ ہے اور صدقات واجبہ ہیں وہ, یا بندوں کے حقوق ہوں بھی بچوں کا نفقہ اور دوسرے جو حقوق ہیں, تو جس کنجوسی کے نتیجے میں آدمی ان حقوق واجبہ کی ادائیگی سے باز رہتا ہے, ایسی کنجوسی جو ہے پناہ کے قابل ہے. وسوء کبر, اور برے بڑھاپے سے. برا بڑھاپے کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کی اس حد تک آدمی پہنچ جائے کہ اس کے قوا جو ہیں اعضاء وہ کام کرنا چھوڑ دیں, آنکھیں دیکھ نہیں پاتی, کان اچھی طرح سن نہیں پاتے, ہاتھوں سے کوئی کام ہو پاتا نہیں, ٹانگیں چل نہیں پاتی. تو مطلب یہ ہے کہ قوا کی صلاحیتیں ختم ہونے لگے. تو یہ سوء کبر ہے, سچائی جانے والی عمر اس کو. والحرم, آگے دوسری روایت میں حرم سے بھی اس کو تعبیر کیا ہے. وفتنۃ الصدر, اور سینے کے فتنے سے پناہ چاہی گئی. سینے کے فتنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے قلب کے اندر برے اخلاق, کسی کے متعلق کینہ ہے, حسد ہے, بغض ہے, اور کسی کی تحقیر ہے, ایسی چیزیں جو دل میں نہیں رکھنی چاہیے وہ دل میں ہوں, اس سے پناہ چاہی گئی. یا برے عقائد باطلہ جو آدمی کے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں, یا ایمان کے منافی ہیں, یا ایمان تو بالکل ختم نہیں ہوتا لیکن بہرحال بدعت تک پہنچانے والے ہیں, ایسی چیزوں سے پناہ چاہیے. وعذاب القبر, اور قبر کے عذاب سے. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ کلمات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عجز اور درماندگی سے, یعنی کسی کام کو انجام دینے سے کسی آدمی کا عاجز رہنا, کوئی کام انجام دے. ایک تو یہ کہ اس کی ایک آدمی کے اندر اس کی طاقت ہے اور نہیں انجام دیتا, وہ تو کسل ہے. اور ایک یہ ہے کہ اس کی طاقت ہی نہیں, اس کو انجام دینے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ اس میں پورے طور پر پائی نہیں جاتی, اس سے بھی پناہ چاہی گئی. وہی بہت سے کام ہیں جو آدمی کو انجام دینے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے, اس کام کو انجام دینے کے لیے اس کے مناسب جو صلاحیتیں درکار ہیں وہ ہونی چاہیے. اس سے درماندگی سے, اور والکسل, اور سستی سے, والجبن, اور بزدلی سے, یعنی گویا اپنی جان کی حفاظت کے خاطر آدمی جو ہے شریعت کے احکام کو عملی جامہ پہنانے کے معاملے میں جو ہے پیچھے رہے, تو اس کو بزدلی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جہاں جہاں شریعت نے حکم دیا ہے آدمی کو شرعی احکام کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھنے کا, لیکن اب یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اس سے پیش قدمی کروں گا تو میں جان سے ہاتھ دھو لوں گا, اب وہ جان کے بچانے کی خاطر اس کام کو انجام نہیں دیتا, اس کام کو انجام دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا, تو یہ بزدلی سے تعبیر کیا جاتا ہے. والحرم, اور وہی سچیائے جانے والی عمر سے جو اوپر برے بڑھاپے سے جو کہا گیا تھا, جس میں آدمی کے قوا جواب دے دیتے ہیں اور اس کی قوت حافظہ بھی ختم ہو جاتی ہے.
وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، یعنی زندگی میں جو ایسے حالات جو آدمی کے واسطے آزمائش کا ذریعہ بنتے ہیں، زندگی کے مختلف مراحل میں، زندگی کے مختلف میدانوں میں جہاں جہاں بھی آدمی کا گزر ہوتا ہے، وہاں اس طرح کی باتیں پیش آویں جو آزمائش کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے پناہ چاہیے. اسی طرح موت کے اندر بھی، موت کے وقت، موت کے بعد. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. حدثنا المکی وقال حدثنا عبداللہ بن سعید بن ابی ہند عن عمرو بن ابی عمرو عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والجبن وذل الدین وغلبۃ الرجال. یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ دعائیہ کلمات کہتے ہوئے سنا کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہم فکر سے. آئندہ کوئی خطرہ پیش آنے والا ہے، کوئی مصیبت آنے کا ڈر ہے، اس کی وجہ سے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو ہم سے تعبیر کرتے ہیں. اور حزن اور غم سے، حزن کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے مصیبت آ چکی، پہلے آئی ہوئی مصیبت کی وجہ سے دل میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کو حزن سے تعبیر کرتے ہیں. اور عجز، وہ جو ابھی بتلا دیا تھا کہ آدمی جو ہے کسی کام کو انجام دینے کے لیے جو اسباب ہیں وہ جو ہے اس کے پاس حاصل نہیں ہوئی. اور کسل یعنی سستی سے، والجبن اور بزدلی سے، وذل الدین اور قرضے کے بڑھ جانے سے، یعنی قرضہ ایسا اتنا زیادہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ ایک دم مایوس ہو جائے. قرضے کی زیادتی کے نتیجے میں ایسے قرضے سے بھی پناہ چاہی گئی ہے. وغلبۃ الرجال، اور لوگوں کے غالب آنے سے. مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں کے غالب آنے کا مطلب یہ بھی کہ بھئی لوگوں کا ایسا تسلط ہو کہ اس کے نتیجے میں یہ جو جن کاموں کو انجام دینے کی ضرورت ہے وہ اور ان کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے بھی وہ انجام نہیں دے سکتا، حق بات نہیں کہہ سکتا، محسوس کر رہا ہے کہ یہاں اس موقع پر یہ کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کے تسلط کی وجہ سے ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہے، ان کا غلبہ ایسا ہے کہ وہ نہیں کر پاتا ہے. یا اسی طرح جہاں جہاں بھی کسی بھی معاملے کے اندر جس نوع کا صحیح فیصلہ گویا اللہ تعالیٰ نے اسے جو صلاحیتیں دی ہیں علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اور ان علمی و عملی صلاحیتوں کے نتیجے میں جو کام اس کو انجام دینے چاہیے اور وہ بھی محسوس کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے تسلط کی وجہ سے وہ کر نہ پاوے، تو اس کو غلبۃ الرجال سے تعبیر کیا گیا ہے. اور عام طور پر یہ حالت جو پیش آتی ہے وہ ان لوگوں کو جو کسی عہدے کے اوپر ہوتے ہیں یا برسر اقتدار ہوتے ہیں، کہ وہ برسر اقتدار ہیں یا کسی عہدے پر ہے، اس عہدے کی مناسبت سے جو کام، جو ذمہ داریاں ان کو انجام دینی چاہیے، وہ ان کے آس پاس ایک ایسا حلقہ چنڈا چوکڑی بنی ہوئی ہے جو ان کو وہ کام انجام دینے، وہ بھی غلبۃ الرجال ہے. عام طور پر اس قسم کے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا ذمہ دار، وہ اس غلبۃ الرجال والی مصیبت میں پھنستے ہیں، تو اس سے بھی پناہ چاہیے. چھوٹوں کو اس کی نوبت آتی نہیں. حدثنا عبداللہ بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن بن مسعود عن علقمة بن مرثد عن ابي الربيع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم به مني انك انت المقدم والمؤخر لا اله الا انت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا بھی ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ تو میرے وہ گناہ جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے
اگلے پچھلے دونوں گناہوں کو معاف فرما. وما اسررت وما اعلنت، اور جو گناہ میں نے چھپ کر کے کیے یا جو گناہ کھل کر کے کیے، دونوں علانیہ اور چھپے ہوئے دونوں کو معاف کر دے. وما انت عالم به منی، اور وہ میرے وہ تمام گناہ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. اس لیے کہ آدمی جو ہے بہت سے گناہ وہ بھی ہوتے ہیں کہ کرنے کے بعد وہ خود ہی بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ہے محفوظ. انک انت المقدم والمؤخر، اے اللہ تو ہی جو ہے کسی کو آگے بڑھانے والا ہے نیکی کی توفیق دے کر، والمؤخر، اور تو ہی کسی کو پیچھے ہٹائے گا نیکی کی توفیق سے محروم کر کے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. حدثنا، یہ سب جامع قسم کے الفاظ ہیں، تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آدمی کو اپنی دعاؤں میں اس قسم کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. بھائی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کلمات دعا کے ہمیں سکھلائے ہیں وہ ایسے جامع ہیں جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مضمر ہیں. اس لیے اس نوع کے کلمات کو اگر آدمی یاد کر لے، ان کا مطلب بھی سمجھ لے اور یاد کر لے، پھر انہی کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. گویا یہ تیار جو ہے ایک درخواست ہے. جیسے سرکاری بہت سے سیکشن اور کھاتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی درخواست دینی ہوتی ہے تو چھپایا بنایا فارم ہوتا ہے، نام بھر کے دے دینا ہوتا ہے. تو یہ اس میں جو درخواست ہے وہ تیار لکھی ہوئی ہے، خالی اپنی طرف سے لکھنے والا شروع میں یا آخر میں اپنا نام لکھ دیتا ہے. ایسے یہاں پر بھی درخواست تیار ہے، بنا کر دے دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمیں یاد کر کے اس کو پیش کرنا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمات اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر القاء فرمائے اس میں جو خیر و برکت ہے. ظاہر ہے سرکاری محکمے میں اس نوع کی جو درخواست پیش کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے تیار، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو منظور کرنا مقصود ہے، خالی آپ اپنا نام لکھ دو. ایسے یہاں پر بھی یہ تیار ہے، اس کو منظوری ہوگا انشاءاللہ. حدثنا عمر بن مرزوق قال خبرنا شعبہ عن ابي اسحاق عن ابي الاهوى عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اسالك الهدى والعفاف والغنى وقال اصحابنا عن عمر والتقى. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کلمات سے بھی دعا کرتے تھے. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، یعنی گویا ہر موقع پر تو میری رہنمائی فرما، جو میرے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جو چیز بہتر ہے اسی کی وہ اختیار کرنے کی مجھے توفیق دے. قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر رہنمائی ہوگی تو معاملہ آسان ہو جائے گا. والعفاف، اور پاک دامنی عطا فرما. والغنا، اور بے نیازی مالداری. غنا مال والا غنا بھی مراد ہو سکتا ہے. قلب کا، یعنی قلب کے اندر بے نیازی کی وہ کیفیت جس کی وجہ سے آدمی کے دل میں کسی چیز کی حرص اور طمع نہ رہے. اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اتنا زیادہ اعتماد ہو کہ وہ دنیا کی چیزوں کی طرف اس کی رغبت باقی نہ رہے. وقال اصحابنا عن عمر والتقى، اور یہ ایک روایت کے اندر ایک سند میں لفظ والتقى بھی ہے، یعنی تقوی، گناہوں سے بچنے کی جو کیفیت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے کہ اللہ تجھ سے میں اس کا سوال کرتا ہوں. حدثنا بیان قال حدثنا يزيد قال حدثني جريري عن ثمامة بن حزم قال سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته اللهم إني أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء. کہ اللہ میں خالص شر جو ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. قلت من هذا الشيخ، بہت ایک بڑے کو دیکھا زور سے اس طرح جو ہے دعا کر رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کسی سے کہ بڑے میاں کون ہیں؟ قیل ابو الدرداء، تو لوگوں نے بتلایا کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ.
زید اپنی بیوی سے پریشان ہے، اس نے اپنی بیوی کو ہر طرح سے سمجھایا ہے، مگر بیوی پھر بھی پریشان کرتی ہے۔ بیوی کے ماں باپ بھی زید کو پریشان کرتے ہیں۔ اب زید کا دین دنیا دونوں خطرے میں، اب زید کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں اپنے حالات جو ہیں وہ اپنے کسی مشیر سے پیش کر کے اس سلسلے میں کیا ہے، کیسے دین دنیا خطرے میں ہے اور اس کا کوئی علاج معالجہ ہے یا نہیں ہے، وہ معلوم کر کے پھر استخارہ کر کے جو اقدام کرنا چاہیں استخارہ مسنونہ کے بعد کریں، اور سمجھانے کے لیے دوسرے لوگوں کو بھی، خاندان کے بڑوں کو بھی ڈالا جا سکتا ہے، ان کے ذریعے سے بیوی کو بھی، بیوی کے ماں باپ کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ 3 آدمیوں میں سے 2 غیر مسلم ہوں اور سب 10-10 روپے نکال کر ناشتہ کر سکتے ہیں، کیا ان کے پیسے کھانا جائز ہے؟ تو 12 غیر مسلم کی اگر کمائی جو ہے وہ مخدوش نہیں ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ શું ઓરતોએ પડદામાં રહી ભણવું જાયજ છે? શું औरतों ધંધો નોકરી કરી શકે છે? یہ سوال تو ایسا ہے کہ سب لوگ اس کا جواب جانتے ہیں۔ کیا یہاں چٹھی بھیجنے والے کا کیا مقصد ہے، اللہ عالم۔ عورتوں نہ کمائل پیسہ حلال یا حرام، گھر میں رہ کر کے کوئی کام اگر عورت کرتی ہے، سلائی کا، کڑھائی کا یا اور کوئی دوسرا جو اپنے گھر میں پردے میں رہ کر کے کر سکتی ہے اور اس کے ذریعے سے کوئی چیز کما رہی ہے تو اس میں کیا ہو، تو اس صورت میں وہ حلال۔ اگر بھوکم یا ریل کی وجہ سے کسی آدمی کا گھر اور کاروبار سب تباہ ہو گیا ہو اور سرکار ایسے آدمی کی مال کے اعتبار سے مدد کرے تو سرکار کا یہ مال لینا جائز ہے، سرکاری امداد لے سکتے، بس وہ جو شرائط ہیں حکومت کی طرف سے مدد دینے کے لیے جو شرطیں اور جو یہ ہوتی ہیں ان کا لحاظ، اس میں جھوٹ نہ ہو، غلط طریقہ استعمال کر کے نہیں، صحیح طور پر اگر آپ اس کے مستحق ہیں تو لے سکتے۔ جس شخص نے کئی بار ٹور سے حج کیے ہوں اور ابھی بھی وہ ٹور سے حج کر سکتا ہے، پھر بھی حج کمیٹی سے فارم بھرے، تو اس سے جو لوگ ٹور سے نہیں جا سکتے اور حج کمیٹی سے جائیں ان کا سستا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کے حق نہیں مانا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حج کمیٹی سے فارم، حج کمیٹی کے جو شرائط ہیں اس کے مطابق اگر وہ بھر رہا ہے، شرائط سب جانتے ہیں، اس میں وہ کوئی غلط بیانی سے، جھوٹ سے، دھوکے بازی سے کام نہیں لے رہا ہے، تو جیسے اور لوگوں کو حق ہے اس طرح جانے کا، اس کو بھی حق ہے۔ اور اگر اس میں کوئی غلط کام کر رہا ہے تو پھر ظاہر اس صورت میں اس کا سوال نہیں، کسی کا حق مرے کہ نہ مرے، غلط ہے تو جائز نہیں۔ جو لڑکا 8-10 سال کا ہو اور بڑوں کی صف میں نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، پیچھے سے آنے والے مصلی اس کو ہٹا کر پیچھے کریں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو وہ 8-10 سال کا ہو تو اس صورت میں اس کو نہ ہٹایا جائے بلکہ رہنے دیں۔ زبیر نے اپنے دوستوں کے لیے بازار سے چھتری لی، چھتری کی قیمت 100 روپے میں آئی ہے۔ اب زبیر اپنے دوستوں کے پاس چھتری کی قیمت 125 بتلائی، ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ زبیر 125 لے سکتا ہے؟ یہ نہیں، 125 یعنی یوں کہ بھئی میں نے 125 میں لی، یوں کہہ سکتا ہے 100 میں لی، میں تجھے 125 میں دینا چاہتا ہوں، چاہے تو لو۔ منافع والا جو ہے اس میں بتانا ضروری ہے۔ کیا ہم اجینو موٹو کھا سکتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ اجینو موٹو جانوروں کے ہڈوں سے بنتا ہے۔ میں تو یہ کہ جس پہلے اس کو صحیح تحقیق کر کے بتاؤ وہ ہے کیا، ہاں آپ جو بتائیں گے تحقیق کر کے اس کے مطابق ہم آپ کو جواب دیں گے۔ آپ کہیں گے کہ وہ پاخانے سے بنتا ہے تو ہم کہیں گے کہ بھائی حلال نہیں، تو جیسا آپ اس کا یہ بتائیں گے اس کے اجزاء
کے مطابق۔ واشنگ مشین میں کپڑے دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، اوپر سے پانی جاتا ہے، نیچے سے اگر نکلتا ہے تو اس صورت میں مائع جاری کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ حوض میں پاؤں ڈبو کر دھونا چاہیے یا پانی باہر حوض ہے ہی اس میں۔ یہ تو ہمارے یہاں پہلے پرانے زمانے میں جو حوض ہوتے تھے تو وہاں تو پاؤں ڈبو کر ہی دھویا جاتا تھا، وہاں باہر پانی لے کے دھونے کا کوئی شکلیں ہوتی نہیں تھی۔ اب بھی جو قدیم بستیاں ہیں وہاں بہرحال یہ حوض دردے جو بنائے جاتے ہیں تو اسی لیے بھائی اس میں بھی ہاتھ تو ڈبوتے ہی ہیں نا، پھر پاؤں ڈبونے میں کیا اشکال ہے؟ ہاتھ کے ذریعے سے پانی نکالیں گے، وہ پاؤں کو ملتے ہیں، پھر اسی ہاتھ کو تو ڈبوتے ہیں۔ ایک شخص کو پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں، اس لیے استنجے کے بعد ٹیشو رکھتا ہے اور نماز سے پہلے دھو لیتا ہے، تو کیا وہ پیشاب سے نہ بچنے والا گنہگار کہلائے گا؟ نہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما۔ اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ تمام رذائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔